السلام علیکم. میں ہوں جاوید دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید دورانی پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ ایک بڑی فنی شخصیت بیٹھی ہیں, بڑا خوبصورت مسکراتا چہرہ. اور ناظرین, جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے نوجوانوں سے بہت پیار ہے کہ وہ اگر کسی کریٹیو کام میں لگ جائیں تو ان کا فیوچر بھی برائٹ ہوتا ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. آج لیا کے ایک سٹار راشی راک سٹار کے نام سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہیں, جانے پہچانا چہرہ ہیں. اور میں نے آج پتہ کیوں ان کو یہاں پہ دعوت دی ہے کہ میرے بہت سے شہر کے نوجوان جو اس وقت روزگار کے لیے پریشان ہیں, اور میرا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے ناظرین. میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف اب بکش نالج کی طرف نہ رہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں, تعلیم بھی ہمارے لیے ایک مجبوری بن چکی ہے, ضروری بن چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. یہ میرے شہر کا نوجوان ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے آپ گروم کر رہے ہیں, کس طرح سے کرنا چاہیے, اور باقی جو نوجوان ہیں ان سے بھی ہم ان سے مشورہ لیں گے کہ وہ کیا کریں. جی راشی, آپ کو خوش آمدید کہوں گا جاوید دورانی پوڈ کاسٹ میں. جزاک اللہ جاوید بھائی. ہم چھوٹے ہوتے تھے, آپ کی آواز تو تب سے بچپن سے محبت ہے سنتے آ آپ رہے کی, تھوڑا سا مائک آگے کر لیجئے. ہیں. بچپن سے آپ کی آواز سنتے آ رہے ہیں, اور آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے شخص کے سامنے ہم بیٹھے ہیں. جی مولا آپ کو سلامت رکھے جی. بہت شکریہ. اور اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج کی نوجوان نسل کو کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کے لیے محنت کریں. محنت کرتے ہوئے اگر آپ کو مطلب کہ آپ وائرل نہیں ہو رہے. نہیں, آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ نے کس پلیٹ فارم سے کیا کام شروع کیا اب, اور اب آپ کس لیول پہ ہیں. مرشد 2019 کی بات ہے, ٹک ٹاک پاکستان میں فرسٹ ٹائم بند ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے ان کے لیے جو ٹک ٹاک بند ہوئی تھی تب میں ٹک ٹاک پہ تھا ہی نہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک چلاتے کیسے ہیں. صحیح. تب میں نے ان کے لیے ویڈیو بنائی تھی, حال بھائی ٹک ٹاک بند ہو گئی ہے اب کیا کرو گے, اس طرح کی سرائکی میں تھی. اچھا, تو اس سے نا میں بڑا وائرل ہو گیا. وہ فکرہ ذرا سنائیں ہمیں جو آپ نے میں نے بولا کہا تھا. او حال بھائی ٹک ٹاک بند تھی گئی مار کا ہوں اپنے کمیں تو نکلو ورنہ تو سا ٹک ٹاکاں بنے دیا وے. تو مرشد اس ویڈیو نے نا واٹس اپ ٹو واٹس اپ مجھے بڑا مشہور کیا. اچھا. اس کے بعد کرونا آ گیا جی. کرونا کے بعد میں نے شفقت بھرا کو بڑا شفقت بھرا کی ویڈیوز بنائی. جی وزیر تعلیم تھے وہ. جی وہ بھی بتائیں, بڑی مشہور ہوئی تھی وہ. شفقت بھرا چھٹیاں لیوا خدا دا واسطے ہی ہوں سر دن نہیں اٹھا ویندا, یہ ہم نے بنائی تھی. تو موسٹلی اسٹوڈنٹ ہی ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا. تو وقتاً فوقتاً پھر ہم اب آپ کے ٹک ٹاک پہ کتنے فالوورز ہیں؟ الحمدللہ میرا ایک اکاؤنٹ 1.1 ملین فالورز کا تھا. اس کو کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 1.5 سال. 1.5 سال لگ گیا. 1.5 سال لگا تھا. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے بگنرز کے لیے, کوئی نیا بندہ اگر سٹارٹ لے رہا ہے اور اس کا جو کنسرن ہے وہ سوشل میڈیا سے ارننگ ہے, تو اس سے سٹارٹ ٹک ٹاک سے لینا چاہیے, یوٹیوب سے لینا چاہیے, یا فیس بک سے لینا چاہیے؟ مرشد ارننگ کے لیے میں کہتا ہوں اگر آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہو تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا جس چیز میں دل لگ رہا ہے, جس چیز کا شوق ہے, صحیح, وہ آپ کرو. شوق ہی آپ کو پھر ارننگ کی طرف لے کے جاتا ہے. پیشن ہونا چاہیے. مطلب آپ کا کیا تھا؟ آپ کامیڈی تھا, جیسے جی آپ کا میرا فیس کامیڈی. لک بتا رہا ہے جی کہ, اور کامیڈی ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ٹرینڈز ہیں نا راشی, چینج ہو رہے ہیں کہ لوگ فارمل باتوں کو نہیں سننا چاہتے ایسے ہی ہے. بہت زیادہ, کیونکہ ہم اندر سے تو کچھ اور ہوتے ہیں, اور جب کیمرے کے سامنے آتے تو جب ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں فارمل بننے کی, لوگ اب بڑے سمجھدار ہو گئے ایسے ہی ہے. ہیں تو وہ سچ دیکھنا چاہتے ہیں. سچ یہ ہے کہ مرشد, یہ آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ اگر میں کہتا ہوں اس معاشرے کو کوئی دین کی بات سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ سے پہلے سنیں گے نہیں, بس سکپ کر دیں گے. اگر اس کے لیے ہم ایک پراپر سٹوری بناتے ہیں ہاں تو لوگ بیٹھ کے اسے دیکھتے ہیں. اس کے صحیح بعد ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے اس چیز کا. صحیح. تو لوگوں کو ان کے مائنڈ کے مطابق سمجھانا شروع کر دیں. اور بہت سے علماء کرام بھی اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی بس اب کمانے کے چکروں میں ہیں کہ وہ جس بھی مجھے کہنا نہیں چاہیے, کچھ ایسے علماء کرام ہیں کہ وہ جو تھیٹر کی کامیڈی تھی وہ اب ممبر پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دین کو سمجھانے کے لیے
کم از کم اس طرح کے بھی ٹولز نہیں ہونے چاہیے سوشل میڈیا پہ. بہرکیف اب ایک نیا بندہ ہے, آپ اسے مشورہ دیں, چلیں اسے شوق ہے یا کوئی کامیڈی کر لیتا ہے یا کوئی شاعری کر لیتا ہے یا کوئی سنگنگ کر لیتا ہے یا کوئی بھی ٹیلنٹ اس کے پاس ہے, اب اس کو وہ کس طرح سے سوشل میڈیا پہ لے کے آئے کہ اس کے کام کو بھی فائدہ ہو اور وہ ارننگ کی طرف بھی آئے. مرشد, اس کے کام کو فائدہ تب ہوگا جب وہ کوئی اپنا جو کام کر رہا ہوگا, سنگنگ جی کر رہا ہوگا, کامیڈی کر رہا ہوگا, ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہا ہوگا, لوگوں کو نئی چیز دکھاؤ, لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں وہ چیز دکھاؤ, لوگوں کو بور نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کی چیز کو پسند کریں, آپ کی کامیڈی کو پسند کریں, آپ کی سنگنگ کو پسند کریں, آپ کی ویڈیوز کو پسند کریں, تب آپ وائرل ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ چیز اچھی دیں, آپ کے کیمرہ اینگلز ٹھیک ہوں, صحیح. آپ کی ڈیوائس ٹھیک ہو, کیمرہ ٹھیک ہو, صحیح. اس کے علاوہ آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہو, تب تو آپ کو جا کے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی کام ہے وہ محنت مانگتا ہے. محنت مانگتا اگر ہم محنت نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جی ہم اس کے فین ہیں, اس کے فین ہیں, ہم اس کے ساتھ اگر ویڈیو بنا لیں تو ہم وائرل ہو جائیں گے. وہ آپ کے ویوز نہیں ہوں گے, وہ صرف اس مطلب کہ اس بندے کے ویوز ہوں گے, اس سٹار کے ویوز ہوں گے جن کے ساتھ آپ ویڈیو بنا کے کہتے ہو جی میرے اتنے ویوز آ گئے. وہ آپ کے نہیں ہیں, نہ ہی آپ کی محنت کے ہیں. آپ خود محنت کریں, لوگوں کو کر کے دکھائیں, جیسے وہ سٹار بنے آپ بھی سٹار ایسے بن سکتے ہیں. بہت خوب. ایک پلیٹ فارم آپ نے بتایا کہ سٹارٹ جو ہے وہ ٹک ٹاک سے لینا چاہیے. جی, اس کے بعد اس ٹائم جو سب سے زیادہ ارننگ جو ہے کس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا؟ مرشد دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ارننگ دے رہا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. ٹک ٹاک لائیو پہ آپ بیٹھ جائیں, ٹک ٹاک لائیو کو مطلب کہ آپ ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کریں, نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. ٹک ٹاک لائیو پہ اب بہت نیگیٹیوٹی ہے, آپ نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں, آپ بیٹھیں, لوگوں کو لطف اندوز کریں. آپ اچھا, لوگوں کو ٹک ٹاک سے فرض کریں میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا, تو مجھے ٹک ٹاک کی آئی ڈی, کیونکہ پاکستان میں مونیٹائزیشن کے ایشوز بھی ہیں, اس کے لیے گائیڈ کریں کہ ٹک ٹاک کی مونیٹائز آئی ڈی جو ہے وہ کس طرح سے اور کہاں سے حاصل کی جائے. مرشد ٹک ٹاک کی مونیٹائز آئی ڈی ہمارے پاس بھی موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ لوگ اس اگر آپ کے سے علاوہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں. فیس بک اکاؤنٹس, مونیٹائز اکاؤنٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. صحیح. یوٹیوب مونیٹائز اکاؤنٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, اور ٹک ٹاک کے فریش اکاؤنٹس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, جن کی آپ ویڈیوز جن کے اوپر اپلوڈ کریں ہم ان کی گارنٹی دیتے ہیں, ان پہ ویوز آئیں گے. چلیں, ایک بندے کو اگر ٹک ٹاک آئی ڈی چاہیے تو وہ کتنے میں اور کس طرح سے لے آپ سے, اور فیس بک مونیٹائز پیج چاہیے ہو تو اس کا بھی بتائیں, اور یوٹیوب کا بھی مجھے بتائیں. دیکھیں فیس بک اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب یہ فالورز کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے فالورز آپ مانگیں گے فیس بک کے, آپ کو اتنے فالورز والی آئی ڈی ملے گی. منیمم آپ بتائیں نا. آپ دیکھیں 5000 فالورز ہوں. فیس بک کے مونیٹائز ہو جاتی ہے, جن پہ ایڈسن اینڈ ریل مطلب کہ آن ہوتی ہے. اس کے آپ کو ویوز کے بھی پیسے ملتے ہیں, اور اس کے لائکس کے بھی پیسے ملتے ہیں, شیئر کرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آئی ڈی تقریباً 50 سے 55 ہزار تک. ٹھیک ہے. جی. اچھا, ایک ایشو ہے, ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے آرگینک فالورز نہیں ہیں اور آپ نے پرچیز کیا ہو تو وہ اس پیج کی کوئی لائف نہیں ہوتی, کہ جب فالورز کا ڈفرنس آتا ہے, کانٹینٹ کا ڈفرنس آتا ہے تو ایک دم سے سٹک ہو جاتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں, آپ کا اگر کنٹینٹ ہے, آپ نے سٹوریز بنانی ہے, تو آپ ان کو یہ بتائیں, آرڈر دیں کہ آپ ہمیں وہ کنٹینٹ والا پیج دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو آپ کنٹینٹ بنائیں اور آپ کوئی پیج لے لیں, اسلامک مولویوں والا لے لیں, صحیح, تو آپ کی وہ ویڈیوز نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے. یا آپ اینیملز والا لے لیں یا کارٹون والا لے لیں, نہیں چلے گی. اچھا, ابھی 2025 میں فیس بک مونیٹائزیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ سنے کو پالیسیز چینج ہو رہی ہیں. مرشد کرائیٹیریا وہی ہے, 5000 فالورز اور 1 لاکھ واچ ٹائم, گھنٹہ واچ ٹائم. آپ کی ویڈیوز 1 لاکھ نہیں, سوری 10,000 منٹس. تو وہ آپ جب آپ کی ویڈیو لاکھ ویوز سے کراس کر جاتی ہے, جی, تب آپ کا چینل مونیٹائز ہے. اچھا, یہ ملینز میں جب ویوز جا رہے ہوتے ہیں اور ایک بگنر دیکھتا ہے اور وہ کوئی ویڈیو لگاتا ہے تو اس کے ہوتے ہیں 100-200 ویوز, وہ گھبرا جاتا ہے. تو ملینز کے لیے کوئی ٹول ہوتا ہے یا آرگینکلی یہ خود ہی گروم کرتی ہے؟ مرشد دیکھیں, اگر آپ کی ویڈیو
آپ نے اپلوڈ کی ہے، 10 بندے بیٹھ کے پوری ویڈیو واچ کر لیتے ہیں، ویڈیو اچھی ہے، کنٹینٹ اچھا ہے، دیکھنے میں چیز اچھی ہے، انٹرسٹیڈ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو وہ ریکمنڈیشن میں چلی جاتی ہے، اچھا فار یو پہ چلی جاتی ہے. جب فار یو پہ جاتی ہے تب لوگوں کے آگے جاتی ہے وہ چیز. اچھا، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیڈ گروپس لیے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں اتنا پے کریں اور ہم آپ کو اتنے ویوز دیں گے. تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے آپ کے پیج کی ہیلتھ کے لیے، یا وہ کسی بھی وقت ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ مرشد پیڈ گروپس کا مجھے نہیں پتہ، اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں کچھ بھی کریں، ہوں. آپ ایسی چیز بنائیں کہ آپ لوگوں کو پسند نہ، زبردستی کسی کے اندر نہ گھسیں. آج کل آپ کیا کامیڈی پہ کام کر رہے ہیں؟ جی کامیڈی پہ کر رہے ہیں، فوڈ ولاگنگ پہ کر رہے ہیں، جی ٹک اچھا، ٹاک پہ کام کر رہے ہیں، سنگنگ پہ کر رہے ہیں. سنگنگ کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے، تو کچھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کو بھی سنائیں. ٹھیک ہے جی، وہ کملا یار توت یار ہونا. ہاں. اے لازم نہیں جو سنگتا کہ مراون محل اس رنتا ول مسمار ہوں دن کملا یار تاوت یار ہوں دن. کملا یار توت یار. او دنیا دیوی بارے کچھ دسو او دنیا دیوی بارے کچھ دسو جتھاں کل سارے سردار ہوندن کملا یار تاوت یار ہوندن. بہت خوب، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا یہاں. راشی، بات پتہ ہے کیا ہے کہ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں انسان میں، ایسا کوئی نہیں وائرل ہوتا. تو آپ کا میرے انٹریکشن پہلے تو ہے، لیکن آج جیسے آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے تو آپ میں کچھ خاص ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ایسی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ آپ میرے وسیب کا ٹیلنٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. اچھا، یہ اگر میری پوڈ کاسٹ آپ میری لینگویج میں کرتے تو ماشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آتا. جی، آپ کی لینگویج